پیش رفت کے ایک اور شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ڈائریکٹر، چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ڈین، سیڈ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فاؤنڈیشن کشمیر کے۔ پہلے اپنے سامعین کو بتانا چاہوں گا کہ سیڈ کا فل فارم ہے سینٹر فار انوویشنز اینڈ انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ۔ پروفیسر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں اور آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم سیڈ کے سفر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس طرح کام کر رہا ہے یہ انسٹیٹیوٹ، اور جو ہمارے بڈنگ اسٹوڈنٹس ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ کس طرح اس امپورٹنٹ انسٹیٹیوٹ سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اسی لیے ہم نے آج ڈاکٹر پرویز احمد میر صاحب کو اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے، اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ انوویشن سینٹر کس طرح کام کر رہا ہے۔ پرویز صاحب، آپ پہلے یہ ہمیں بتائیے کہ سیڈ جو انسٹیٹیوٹ ہے، جو امپورٹنٹ انسٹیٹیوٹ ہے اسلامک یونیورسٹی کا، یہ کس طرح مورد وجود میں آیا، کیوں کر وہ مورد وجود میں آیا، کیا مقاصد تھے اس کو انٹروڈیوس کرنے کی ہمارے سوسائٹی کے لیے اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ پہلے میں تو آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے آلسو شکریہ میں آپ آل انڈیا ریڈیو کا بھی کر رہا ہوں۔ جو ہم نے سینٹر فار انوویشن انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اسٹیبلش کیا ہے جسٹ 3 سال پہلے، اس کے پیچھے وجوہات ہیں۔ وجوہات یہ ہے کہ ہمارے JNK میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، اور ہر ایک یونیورسٹی ڈگریز دے رہی ہے، اور جب ڈگریز لے کر ایک بچہ یونیورسٹی سے نکل رہا ہے، اس کی ایک ایسپریشن ہوتی ہے کہ مجھے جاب ملنا چاہیے، اور نارملی وہ گورنمنٹ جاب کی پیچھے ہے، کیونکہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے JNK میں وہ ڈیولپ نہیں ہو چکا ہے اس لیول پر۔ ناؤ جب یہ بندہ جاب کے پیچھے دوڑ رہا ہے، تو گورنمنٹ کے پاس، چاہے آپ JNK لے لو، چاہے آپ انڈیا لے لو، چاہے آپ گلوبل لیول لے لو، گورنمنٹ کے پاس کہیں پر جابس نہیں ہے، کیونکہ ایک اکنامی جو رن کر رہی تھی پہلے، ویلفیئر اکنامی ایک اسٹیٹ کی ہوتی تھی، ویلفیئر اکنامی، اب ہر ایک کنٹری کیپٹلزم موڈ میں جا رہی ہے، اور کیپٹلزم موڈ میں گورنمنٹ ریگولیشن کر رہی ہے، وہ بزنس لوگوں سے کروا رہی ہے، اور اس سے GDP بھی بڑھ رہا ہے، اس سے ترقی بھی ہو رہی ہے، کوئکلی ترقی ہو رہی ہے۔ اور انڈیا اس وقت کیا سوچ رہا ہے؟ 5 ٹریلین اکنامی لائک دیٹ، اور یہ گورنمنٹ کے تھرو نہیں ہوگا، یہ پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو ہوگا۔ اب جب ہمارے بچے نکلے لیکن گورنمنٹ کے پاس جاب ہی نہیں ہے، اور وہ اس امید پر بیٹھے ہیں کہ ہمیں کل جاب ملے گا، پرسوں جاب ملے گا، اور اس انتظار میں ان کی ایج بھی نکل جاتی ہے، شادی کی بھی ایج بھی نکلتی ہے، اور 40 سال تک وہ ویٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے مد نظر ہمارے وائس چانسلر صاحب پروفیسر شکیل احمد رمشون صاحب نے کہا کہ کچھ ایسا ہم کریں جس سے لوگوں کو ایک آپشن مل جائے کہ کیوں نہ بزنس ایک کریئر آپشن بن جائے، انٹرپرینورشپ ایک کریئر آپشن بن جائے۔ تو اس کے اگینسٹ ہم نے یہ سینٹر فار انوویشن انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ ہم نے اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بنا دیا، اور ماشاء اللہ ہمارے جو دماغ میں ایٹ لیسٹ یہ جو اسلامک یونیورسٹی میں بول رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس میں جو یہ دماغ میں یہ تھا کہ ہم صرف جاب کے پیچھے ہیں، لیکن اگر آپ اسلامک یونیورسٹی میں جائیں گے، ہر 2 لڑکے میں سے ایک لڑکا آپ کو بولے گا جی مجھے جاب نہیں کرنا، مجھے اپنا بزنس کرنا ہے۔ جی اور جب یہ چیز ہمارے ذہن میں ہمارے بچوں میں آ گئی، تو اس سے ایک ہوپ بن گئی کہ یار ان کو سپورٹ کرو، ان کو کیسے سپورٹ کریں، اگر ان کے پاس کوئی انوویٹو آئیڈیا ہے ان کو کیسے ہم سپورٹ کریں۔ ماں باپ تو اس پر پیسہ نہیں دیں گے، اسکول کالجز اس پر پیسہ نہیں دیں گے، تو اس کے اگینسٹ سیڈ نے یہ انیشیٹو لے لیا کہ ہم ان کو جو چھوٹے موٹے انوویٹو آئیڈیاز وتھ ریسپیکٹ ٹو بزنس ہے اس کو ہم سپورٹ کریں تھرو ڈفرینٹ اسکیمز۔ یعنی ایک تو ہوا اسکیمز، دوسرا وہ فائنینشیل اسسٹنس، فائنینشیل اسسٹنس ول بی پرووائڈڈ بائی یو اونلی، وی پرووائڈ فائنینشیل اسسٹنس۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ کردار کیا اسلامک یونیورسٹی نے مجھے 1 کروڑ روپیہ دے دیا، آؤٹ آف دا پاکٹ ان کو سپورٹ کرو۔ اور یہ کسی بھی یونیورسٹی میں پاسبل نہیں ہے کہ کوئی یونیورسٹی 1 کروڑ روپیہ بچوں کے لیے کہ آپ انوویشن پر ایکسپیریمنٹ کرو اور بزنس اسٹیبلش کرو اور 1 کروڑ روپیہ ہمیں مل گیا۔
رائٹ ڈاکٹر صاحب یہ جاننے کی کوشش کریں گے، ابھی 3 سال سے آپ اس منصب پر بیٹھے ہیں، اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، کہ جو طریقہ کار ہے اس میں آنے کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے، اس پروگرام کی وجہ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ طریقہ کار کیسا ہے، کیا لوازمات پورے کرنے ہیں اور کون سے تقاضے پورے کرنے ہیں. کوئی بھی چیز کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا. مائنڈ سیٹ کے لیے ہم کالجوں میں بھی جاتے ہیں، ہائر سیکنڈریز میں بھی جاتے ہیں، اور اپنی یونیورسٹی میں بھی جاتے ہیں اویئرنیس پروگرام فار انٹرپرینورشپ. جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اویئرنیس انٹرپرینورشپ از اے کریئر، تو وہاں سے وہ بچے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. جی ہمارے پاس یہ آئیڈیا ہے، کیا یہ وائبل ہے فار اسٹیبلش ایز اے بزنس، ایز اے اسٹارٹ اپ. تو اس پر ہماری ٹیم بیٹھتی ہے. پہلے ہماری انٹرنل ٹیم ہے، پھر ایک ایکسٹرنل ٹیم ہے. جب وہ بیٹھتے ہیں وہ ان کو بعد میں اکارڈنگلی سینکشن کرتے ہیں. یہ پیسہ 25,000 سے لے کر ہم 50 لاکھ تک دیتے ہیں. رائٹ. اور جو سپوز اس میں یہ وداؤٹ اینی کوئی انٹرسٹ جو پورشن ہوتا ہے یا کوئی چارج جو ہوتا ہے اس کے بغیر ہوتا ہے. ہمارے پاس اپلیکینٹس آتے ہیں، وہ اپلائی کرتے ہیں. فار ایگزامپل ڈی ایس ٹی اسکیم گورنر صاحب نے ریلیز کی اسلامک یونیورسٹی میں. ڈی ایس ٹی اسکیم میں ہم نے QR کوڈ دے دیا. وہ اپلیکیشن اپلائی کرتے ہیں. اس کے بعد ان کو کال کیا جاتا ہے، آپ پریزنٹیشن کے لیے آ جائے. اور پریزنٹیشن کے بعد اگر ان کا یہ آئیڈیا پسند آ گیا، اس پر جو بھی ٹیم ڈیسائیڈ کرتی ہے، ایکسپرٹ ٹیم، کہ ان کو فار ایگزامپل 5 لاکھ دینا ہے، تو اکارڈنگلی ان کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے آپ کا یہ. اور یہ جو ہمارا پروسیس ہوتا ہے ود ان 45 days ہم پروسیس کمپلیٹ کرتے ہیں. یعنی 1.5 مہینے میں یہ سارا پروسیس 1.5 مہینے میں سارا پروسیس کمپلیٹ کرتے ہیں. اور اسٹوڈنٹ کو صرف پریزنٹیشن کے لیے آنا ہوتا ہے، اور پریزنٹیشن میں وہ کمپلسری آ جاتا ہے وہاں پر اپنا آئیڈیا ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اچھا، اس میں کوئی ضروری کوئی تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے یا ایسا کوئی ایسا رجحان نہیں ہے کچھ؟ اگر آپ دیکھیں گے کہ پورے ورلڈ میں جو بزنس والے جو لوگ ہیں، ٹاپ بزنس والے، وہ تو نارملی ڈراپ آؤٹ ٹو سی ہے. اب جو ہمارے بچے ہیں ان کے پاس ڈگریز بھی ہیں، اور اگر کہیں نہ کہیں 10+2 بھی ہوگا، ان کو ہم انکریج کرتے ہیں. ہمیں کوالیفیکیشن سے کچھ انوویشن کوئی بھی کر سکتا ہے، چاہے اس کے پاس ڈگری ہو یا نہیں ہو. سو آن دیٹ بیسس وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. اینڈ صرف یہ چیز ہے کہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جو انوویٹو آئیڈیا ہے یہ اسٹارٹ اپ میں کنورٹ ہونا چاہیے، تاکہ کل کو یہ امپلائر بن جائے، کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں رہے، لوگوں کو امپلائمنٹ دے دی. ابھی 3 سالوں میں کتنے ایسے اسٹارٹس پیدا ہوئے یا باقی چیزیں؟ اگر آپ مجھے اس وقت نٹ شل میں اپروکسیمیٹلی ہم مینٹر اس وقت کر رہے ہیں مور دین 200 اسٹارٹ اپس کے. 200 across the valley, even including now Jammu, also Delhi. اب اس کے علاوہ جن کو ہم نے فنڈ کیا ہے اٹ از مور دین 35 جن کو ہم نے فنڈ، اور فنڈنگ کہاں سے ہو گئی؟ 25,000 سے لے کر 50 lakhs تک. That's a huge amount. اور یہ اب کسی کو ہم یہ گرانٹ میں دیتے ہیں. فار ایگزامپل گرانٹ میں دیں، ان کو یہ واپس نہیں کرنا ہوتا، لیکن ان کو پروٹوٹائپ بنانا ہوتا ہے. آل دس کسی کو ان دا فارم آف ڈیٹ میں دیتے ہیں، یعنی انٹرسٹ ریٹ میں دیتے ہیں، لائک 4% فار فیمیلس. پورے انڈیا میں کہیں پر آپ کو 4% پر کہیں پر نہیں ملے گا آپ کو ڈیٹ. میل کے لیے 5%، یہ 5% بھی آپ کو کہیں پر نہیں ملے گا. سو دیٹ از آلسو ون آپشن. تھرڈ آپشن از کہ اکویٹی، ہم ان کے اکویٹی ہولڈر بن جاتے ہیں. 3%. ویسے اکویٹی میں نفع نقصان کا یہ دیٹ از بیسڈ آن تناظر میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر نفع ہی نفع ہے. یہاں پر تو نفع ہی نفع ہے. سر یہ جو اسکیمز اسٹیبلش کیے گئے، یہ گورنمنٹ آف انڈیا نے وتھ ریسپیکٹ ٹو میڈ ان انڈیا کانسیپٹ کے حساب سے، اور 5 ٹریلین نمبر 1 اکنامی، نمبر 2 اکنامی ان نیکسٹ 10-20 ایئرس میں انڈیا کو بننے کے لیے یہی چیزیں ضرورت ہے. اور ایک امپورٹنٹ خبر میں آپ کو بتا دوں کہ JNK اسٹیٹ گورنمنٹ یوا اسکیم اسٹارٹ کر رہی ہے، وہ اپروو بھی ہو گئی ہے. اینڈ وہاں پر JNK گورنمنٹ نے رکھا ہے کہ آلموسٹ 1,37,000 نینو انٹرپرینورس ہمیں اسٹیبلش کرنے ہیں JNK میں. اور نارملی ایک اسٹارٹ اپ کم از کم 4 سے 5 لوگوں کو ڈائریکٹ امپلائمنٹ دیتا ہے. That's true. تو اگر یہ سکسیزفل ہو گئے تو ڈو یو تھنک دیٹ کہ ان امپلائمنٹ ریٹ اس وقت جو کشمیر کا JNK کا جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وچ از ہائیسٹ، کیا یہ رہے گا؟ سو ہم اب لوگوں کو خود آنا ہے، آگے کرنا ہے. اینڈ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس، گورنمنٹ، ایوری بڈی شوڈ سپورٹ دس کانسیپٹ سو دیٹ
کہ ہمیں یہ پرابلم ہمارے یوتھ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے کہ دے ول ویٹ فار 15 ایئرس 20 ایئرس کیا مجھے جاب ملے گا، اور پھر وہ آر ٹی بنتا تھا اور آر ٹی کے بعد ویٹ کرتا تھا کہ کب یہ پرمنٹ ہو جائے. سو وہ زمانہ اب گیا. وی ہیو ٹو یوٹیلائز آور اسکلز فار ڈیولپنگ دا انٹرپرینورشپ. بہت خوب پرویز صاحب، جو ہماری نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے نیپ، اس تناظر میں آپ کے انسٹیٹیوٹ کیسے وہ فنکشن کر رہا ہے؟ کیا وہ جو جیلنگ جس کو ہم کہتے ہیں، جو اس کے ساتھ اس پالیسی کے ساتھ، نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے ساتھ، کیا یہ اس حساب سے کام کر رہا ہے، یا آپ آؤٹ آف وے کوئی کبھی سولوشنز دیتے ہیں، آؤٹ آف وے کوئی فریم ورک ہوتا ہے؟ گورنمنٹ آف انڈیا نے UGC نے نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 دے دی. یہ سولوشن اٹس وہ کہتے ہیں نا کہ مڈاس ٹچ فار آل دا پرابلمس ان دا انڈیا وتھ ریسپیکٹ ٹو یوتھ. اب اس کو امپلیمنٹ کرتے کرتے ٹائم لگ ہی جائے گا. فلی یہ امپلیمنٹ کہیں پر بھی نہیں ہوا، لیکن بائی دا گریس آف آل مائٹی اسلامک یونیورسٹی نے میکسیمم اس کا امپلیمنٹ کر دیا. اور اس میں بھی جو پیڈاگوجی آ گئی کہ ایکسپیرینشیل میتھڈالوجی مینس اب آپ تھیوری پر کام مت کرو زیادہ، اب آپ پریکٹیکلی سکل ڈیولپ کرو. اور وہ سکل ڈیولپمنٹ کے لیے ہم ایز اے یونیورسٹی، باقی یونیورسٹیز بھی کام کر رہے ہیں کہ اب ہم سکل کورسز پر فوکس کر رہے ہیں. اب یہ سکل کورسز کے حساب سے اگر آپ ہمیں اسلامک یونیورسٹی کو ہم نے کلام اکیڈمی فار سکل ڈیولپمنٹ کالج ڈیولپ کیا، فرسٹ کالج، اس میں ہم 32 سکلز کورسز پرووائڈ کرتے ہیں اینڈ ویریشن ہوتی ہے 200 آورس سے لے کر 400 آورس تک. کیونکہ اگر آپ کے پاس سکل ہے، چاہے AI سکل ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکل ہے، کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے، یو کین ٹاک آف اینی تھنگ ان ٹرمز آف سکلز، دے کین گیٹ جاب اینی ویئر ان دا ورلڈ. رائٹ. لیکن ڈگری سے ہمیں پرابلم ہو جاتا ہے کہ ہم تھیوری PhD والا بعد میں ویٹ کرتا رہتا ہے یار کہ مجھے جاب گورنمنٹ کب جاب دے دے گی. گورنمنٹ نے آپ کے پاس اتنے آپشنز رکھے ہیں، تھوڑا سوچ کو چینج کر رہا ہے. اور وہ سوچ یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز، ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ کو سکل بھی لینا ہے، اور وہ سکل آج کے 21st سینچری کے حساب سے ہونے چاہیے. دین کہیں پر آپ بھوکے نہیں رہو گے. کنونشنلی اسپیکنگ ہم اکثر وہی کتابیں پڑھتے تھے اور ڈگری حاصل کرتے تھے. ہمارے نوجوان نے ابھی تک جو پڑھائی کرتے تھے، جس طریقے سے ہم پڑھائی کرتے تھے، چاہے آپ تھے یا میں ہوں، تو ہم نے ویسے ہی کام کیا ہے. تو آپ کی نظر میں ایز این ایکسپرٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے اب، سکل پلس ڈگری؟ بے شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ ڈگری کی وجہ سے ہمارے پاس ان امپلائمنٹ ریٹ، کیونکہ میں نے PhD بھی کروایا ہے، بہت سارے میرا ایک PhD اسی پر ہے، ان امپلائمنٹ ریٹ پر. ہمارے بہت سارے ان امپلائڈ یوتھ، PhDs، انجینئرنگ ڈگری ہولڈرس، انہوں نے صرف یہ سوچا ہے کہ شاید ڈگری سے جاب ملتا ہے. ڈگری سے کہیں پر جاب نہیں ملتا ہے. اب تو نہیں ملتے ہیں، اب کہیں پر بھی نہیں ملتا ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں بہت سارے کمپنیز اکراس دا ورلڈ انہوں نے ڈگری سسٹم آپ کا چیک کرنا بند کر دیا. وہ آپ کی ڈگری چیک نہیں کرتے. اگر آپ کو اپلائی کرنا ہے 505 فارچون کمپنیز میں، وہ آپ کو بولیں گے کہ آپ یور کلیم کے میرے پاس یہ سکل ہے. وہ آپ کو 2 دن 3 دن آپ کو وہ کوئی پرابلم دے دیں گے، اس کو سکل کو پروو کرنے کے لیے وہ آپ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. ڈگری آن دیٹ بیسس دے ول بی سلیکٹڈ، ناٹ آن دا بیسس آف آپ کے پاس پیس آف پیپر ہوگا. سو اب اس حوالے سے ہمیں بچوں کو فرام پرائمری لیول ہی، پرائمری سے مڈل اسکول، ہائی اسکول اینڈ کالج لیول پر پیڈاگوجی چینج کرنی چاہیے. ہمیں ایکسپیرینشیل میتھڈالوجی اڈاپٹ کرنی چاہیے، اور جہاں پر ہم سکل کمپلسری بنائیں، اور جب سکل ان کے پاس آ جائے گا وہ خود بخود اپنا راستہ ڈھونڈ لیں گے. رائٹ. ایک جو پروفائل میں دیکھ رہا تھا آپ کے انسٹیٹیوٹ کا، اس میں آپ نے ایڈ کیا ہے سیکشن 8 کمپنیز. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. بیسکلی جب ہمارے پاس فنڈنگ آ جاتی ہے، میں نے کہا کہ آپ کو کہ پہلے کہ اسلامک یونیورسٹی نے مجھے 1 کروڑ دے دیا دس سیڈ کے لیے. اب جب ہم باہر سے فنڈنگ لاتے ہیں، فار ایگزامپل اس وقت ہمارے اسٹارٹ اپ انڈیا کی فنڈنگ ہے 5.25 کروڑ روپیز کی. DST کی فنڈنگ ہے اپروکسیمیٹ، DST ندھی اسکیم کے انڈر ہمارے پاس 5 کروڑ کی فنڈنگ ہے. ہمارے پاس باقی اسکیمز بھی چھوٹی بڑی، SIDBI کے ساتھ ہمارا پروگرام ہے. جب وہ فنڈنگ دیتے ہیں وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ
यार यूनिवर्सिटीज़ भी शायद ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बन चुके हैं, ऑल दो यूनिवर्सिटीज़ आर ऑटोनोमस, एंड ऑन दैट बेसिस वो प्रेफर करते हैं कि आप एक सेक्शन 8 कंपनी बनाओ, ये एक कंपनी के हिसाब से चलना चाहिए, ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, इट्स अ नॉन प्रॉफिट दिस। आई मीन यूर इंस्टीट्यूट, आपका इंस्टीट्यूट, मेरा सीड, राइट। तो ऑन दैट बेसिस अब फॉर एग्जांपल मैं वहां पर डिसीजन ले लूं, आई विल बी नॉट दिस व्हाट इज कॉल्ड, ये जो फुल अथॉरिटी आपके पास नहीं होगी। मेरे पास फुल अथॉरिटी है, राइट। दैट इज द क्यों मैं बहुत सारे डिसीजंस खुद लेता हूं, लेकिन जहां पर मुझे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं वो मैं वाइस चांसलर को रेफर करता हूं। अदरवाइज एज HOD डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट मुझे हर एक डिसीजन कहां पर भेजना पड़ता है, डीन के पास, डीन एकेडमिक अफेयर्स, डीन एकेडमिक के पास वाइस चांसलर। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में आई एम फुल फ्लेज्ड टू टेक द डिसीजंस क्विकली एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि मार्केट में क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वेट करेगी कि मार्केट कब चलेगा, कहां पहुंचेगा, फिर देखेंगे, फिर पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन इसमें क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। दैट इज वाई आजकल जितनी भी स्कीम्स किसी भी यूनिवर्सिटी को आ जाते हैं, पहले उनको बोला जाता है भैया आप अपना सेक्शन 8 बना दो, क्योंकि हमें ये एज ए कंपनी चलानी है, हमें ये एज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं चलाना है। ऑनेस्टली बताइए परवेज साहब, इज एंटरप्रेन्योरशिप ए मिथ और ए रियलिटी? सर, इट इज़ नॉट मिथ, इट इज़ द रियलिटी, राइट। और ये रियलिटी हम आंखें बंद करके सोच रहे थे कि शायद ये मिथ ही था, लेकिन अब पूरी दुनिया आगे पहुंच गई और हम बहुत पीछे रह गए। अब ये सवाल आ गया हम पर कि हमारा सर्वाइवल, क्योंकि 15 लाख 10 लाख 12 लाख लोग अगर आपके अनएम्प्लॉयड होंगे तो फिर आप क्या करोगे? इट्स अ डिजास्टर। आप मुझे बताओ, एप्लीकेशंस आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन या SSB पोस्ट निकाले 100-200, उसके बाद बाकियों के लिए क्या करोगे? 11 यूनिवर्सिटीज़, 500 कॉलेजेस आपके J&K में भी है, और बाहर से भी हमारे पास PG पोस्ट ग्रेजुएशन करके आ जाते हैं, उनके पास सोल्यूशन क्या है? और ये चीज़ हमें आज ही सोचना चाहिए। रादर मैं चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का मैनिफेस्टो होना चाहिए कि हम MNCs बनाएं रादर देन प्रोवाइडिंग द जॉब्स। ये मेरा पर्सनल व्यू है। नहीं, मसला ये है MNCs में कि क्या आपका जो माहौल है, आपकी जो सोसाइटी है, क्या उस मुताबिक है या नहीं? यस, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। एक कंपनी गुजरात में पोस्ट्स निकाले, एप्लीकेशंस मांगे, तो 7,500 एप्लीकेशंस आ गए। 7,500 में से नॉट ए सिंगल वाज अ गुजराती, क्योंकि गुजरातीज में उनका DNA बन चुका है कि वी विल डेवलप आवर ओन एंटरप्राइज, वी वांट टू बी एम्प्लॉयर नॉट द एम्प्लॉइज। अब ये चीज़ तेलंगाना में भी घुस गया, अब ये चीज़ आंध्र प्रदेश में भी घुस गया, अब ये चीज़ पूरी इंडिया में फैल रहा है। हम क्यों पीछे रहे? हमें तो इसमें आगे जाना चाहिए। एक रिलायंस 4.5 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। अगर हमारे पास एक MNC होगा, क्या हम ये 1 या 2 MNCs क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएंगी? काफ़ी हद तक। तो अब आप मुझे बताएं कि ये मिथ कहाँ है? ये तो रियलिटी है। ये ज़रूरी सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये खदशा होता है, यार ये कहते रहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप या उसके बारे में बातें करते हैं, लेकिन अब यही मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी सक्सेस रेट इन 3 सालों की, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आई मीन इनोवेशंस, योर सक्सेस रेट। सक्सेस रेट मैं डिटरमाइन नहीं करता हूँ। सक्सेस रेट मेरा काम है काम करना, और लोगों का काम है इवेलुएट करना। तो लोग हमें इवेलुएट करते हैं कि 5 साल पहले या 6 साल पहले कोई स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच भी नहीं सकता था इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। वो सोचते थे कि जॉब करना है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला कि आजकल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अगर आप हर 2 बच्चे में से किसी को बोलेंगे आपको क्या करना है, वो बोलेगा एंटरप्रेन्योरशिप। दैट इज़ द वन की फीडबैक। सेकंड फीडबैक है कि हमारे पास बिग स्कीम्स लाइक स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, DST की निधि स्कीम है, वो हमारे पास क्यों आ गए? वो एज ए स्मॉल यूनिवर्सिटी, रूरल यूनिवर्सिटी के हिसाब से उन्होंने देखा हमारी कारकर्दगी। आपको मैं बताऊं, इन द लास्ट 2 years वी ऑर्गेनाइज्ड मोर देन 350 अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, चाहे सिंपोजियम हो, चाहे कोई, और इसमें FDP प्रोग्राम्स भी हैं, इसमें लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स भी हैं, इसमें शॉर्ट टर्म स्किल कोर्सेज भी है, टैली है, डिजिटल मार्केटिंग है, ऐसे कोर्स है। जब उन्होंने हमारी ये इवैल्यूएशन की तो तब जाके उन्होंने हमें ये कहा कि आप काम करते हो तो आपको हम पैसा भी दे देंगे, आप और काम करो। और उसके हिसाब से इस्लामिक यूनिवर्सिटी बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी कि बहुत आगे जा रही है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँ कि हमारा सिडबी के साथ
program एक है. That is skill to enterprise model. It is not science, technology, engineering and mathematics. Right. It is skill to enterprise. हम skill program किसी बच्चे के पास skill होता है, उसको हम 3 महीने की ट्रेनिंग या 4 महीने की ट्रेनिंग देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस कैसे करना चाहिए. और हमने 30 बच्चे ले लिए जिसको स्पॉन्सरशिप किया सिडबी ने, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने. वहां पर 30 बच्चों में से इस वक्त इन द लास्ट 6 months 18 ने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया. आज तक इन लास्ट 6 months दिस इज द हाईएस्ट सक्सेस रेट राइट नाउ. अब ये करने के बाद हम उनको 40,000 वर्किंग कैपिटल का ग्रांट भी देते हैं. अब ये चीज जो बाकी 12 बच्चे हैं वो भी हम अभी ये प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ. देयर इज वन ईयर. और ऐसे ही प्रोग्राम्स बाकी यूनिवर्सिटीज को भी स्टार्ट करना है, कॉलेजेस को भी स्टार्ट करना है, सो दैट जब हमारे नैनो एंटरप्रेन्योर्स बढ़ जाएंगे तभी जाके हमारे नेशनल कंपनीज आ जाएंगे, और जब नेशनल कंपनीज बन जाएंगी तभी जाके हमारे पास एमएनसीज आ जाएंगे. डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरे जहन में उभर रहा है, वो ये कि इसकी रेटिंग हुई है कभी इन 3 सालों में कि क्योंकि उस बेसिस पर आपके ज़्यादा ग्रांट्स आएंगे या ज़्यादा जो प्रोग्राम्स आएंगे वो ऐड हो जाएंगे? इस बारे में आप बताइए थोड़ा सा. हमारे अभी तक 3 रेटिंग्स आ गई. IIC इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जी. In 2021 it was 8th rank, ARIA ranking was there, 8th rank across India. उसके बाद 2022 में IIC रैंकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 3.5 स्टार रैंकिंग, हाईएस्ट इन J&K. उसके बाद 2023 4 स्टार रैंकिंग अक्रॉस इंडिया. अक्रॉस इंडिया के इसमें 8,500 इंस्टीट्यूशन ने पार्टिसिपेट किया, और जो टॉप 16 इंस्टीट्यूशन में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज वन अमंग देम विथ 4 स्टार रैंकिंग. एंड एक्सपेक्टेड इंशाल्लाह दिस ईयर इट इज गोइंग टू इम्प्रूव विथ रेस्पेक्ट टू द रैंकिंग. इससे बढ़कर रैंकिंग और क्या मिल सकती है? वंडरफुल. अच्छा बताइए आखिर पर ये अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कि इसको नेक्स्ट लेवल पे आप कहाँ देखते हैं, से टिल 2026-2027, और इस प्रोग्राम की वसातत से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे सामीन को? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप मेरे इंस्टीट्यूशन के हिसाब से देख रहे हैं तो हमारा जो शॉर्ट टर्म प्लान है, तो वी विल थिंक अबाउट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मोर फंडिंग फ्रॉम अदर एजेंसीज एंड इन ऑर्डर टू डेवलप द स्किल्स like for example smart manufacturing system, C4I4 हमारे एक लैब आने वाले हैं इन नेक्स्ट 3 months में. दैट इज सेंटर फॉर इंडस्ट्री 4.0. इस वक्त 5.0 अब डिस्कस हो रहा है अक्रॉस इंडिया, बट J&K में 4 भी डिस्कस नहीं हो रहा है. वी आर इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इन इस्लामिक यूनिवर्सिटी वेयर वी विल ट्रेन द इंडस्ट्री पीपल कि नई टेक्नोलॉजी आई है, accordingly you adopt those technology in your industries. That will be next level. That is the next level. Right. And in addition to that, many more things are coming with respect to skill in next 2-3 you can say years. लेकिन when you talk about this what's called लोगों के लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कहता हूँ कि पेरेंट्स को अब आजकल ज़्यादा अवेयर होना चाहिए कि दे शुड नॉट फोर्स स्टूडेंट्स कि नहीं आप जी सिर्फ जॉब के लिए ही तैयार करो. इस वक्त उनको भी गाइडेंस करना चाहिए कि विथ रेस्पेक्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप. बहुत ज़रूरी सवाल है कि क्या आपको लगता है कि आजकल अब स्टूडेंट्स के अलावा उनके पेरेंट्स से भी बात हो कि ऐसा करना चाहिए, इसमें आजकल स्किल डेवलपमेंट का ज़माना है, एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट का ज़माना है, इस बारे में आप कभी कोई तशरीही प्रोग्राम? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आपने ये पूछा इस लिहाज से कि जो बच्चे हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पेरेंट्स, और अगर पेरेंट्स को नहीं बोला जाएगा तो चेंज विल बी नॉट क्विक, इट विल बी अ डिलेड चेंज. और इस वक्त हमें चेंज करने की ज़रूरत है, और इसमें हमें पेरेंट्स को ज़रूरी काउंसलिंग भी करनी चाहिए और अवेयरनेस भी करनी चाहिए कि वाई एंटरप्रेन्योरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट not only for your kid or your boy or girl, but also for the J&K state, also for the India, so that we will become the 5 trillion economy across the world. एक बहुत अच्छा जायज़ा आपके इंस्टीट्यूट के बारे में इस प्रोग्राम की वसात से हमने लिया, और हमें उम्मीद है कि हमारे जो सामीन हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे तालिब इल्म हैं, उनको मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि काफ़ी फ़ायदा पहुंचा होगा इस प्रोग्राम की वसात से. आप शॉर्ट नोट्स पर हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए, आपका बेहद शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. इसी के साथ आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त. इंशाअल्लाह
اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.